السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے جی آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ لڑکیوں کا آج کل کے دور میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتی، لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں، اور صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی تو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں، نہ ہی آپ ایموشنلی انڈیپینڈنٹ ہیں، نہ ہی آپ فزیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جب ایک لڑکی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے نا، تو اس کے دماغ میں جو فالتو کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، کسی کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، میں ایسے کام کر رہی ہوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کر رہی ہے، تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن معنی تب نہیں رکھتی جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بن گئی ہیں، کچھ کرنے لگ گئی ہیں، پیسہ کمانے لگ گئی ہیں۔ اس دنیا میں اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے نا، تو اپنا سکون برباد کیے بغیر تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے، یہ بات تو طے ہے۔ یہ آپ پہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، یا ساری زندگی اس طرح آپ جو ہے وہ گھر کے کام کرنا چاہتی ہیں۔ کام کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کام ایسا کرے بندہ کہ کام بھی کرے اور اس سے ہمیں ارننگ بھی آئے، صحیح ہے۔ یہاں پہ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بننے دیں اور ساتھ میں ان کی ہیلپ بھی کریں، کیونکہ جو کانفیڈنس اس کو اس کے گھر سے مل کے جاتا ہے نا، مطلب ماں باپ کے گھر سے اس کو جو کانفیڈنس ملتا ہے نا، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے اگلے گھر میں اس کے کام آتا ہے۔ اگر آپ اس کو سکھائیں گی کہ آپ نے دب کے رہنا ہے، آپ نے ڈر کے رہنا ہے، تو وہ سسرال میں جا کے یہی کام کرے گی، وہ ڈرے گی بھی۔ جیسے اس کو فرض کرے اس کے اوپر کوئی اس کو مار رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، وہ سارا کچھ برداشت کرے گی۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنی بچیوں کو نہیں سکھانی۔ ہماری مائیں جو ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کو یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ تم اگلے گھر جاؤ گی، وہاں پہ تم نے چپ کر کے رہنا ہے، وہ تمہیں ماریں گے لیکن تم نے اف تک نہیں کرنی، تم نے اپنے گھر میں رہنا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو، جو آج کل کی جنریشن ہے یا کوئی پیرنٹس میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنی بچیوں کو یہ چیز نہیں سکھانی کہ دب کے رہنا ہے، ڈر کے رہنا ہے۔ دب کے کیوں رہنا ہے؟ ساتھ میں رہنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو نا ہر طریقے سے اسٹرانگ کریں، وہ ایموشنلی ہو سکتا ہے، مینٹلی ہو سکتا ہے، فائنینشلی ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، ان کو سکھائیں کہ انہوں نے اپنے لیے سٹینڈ کب لینا ہے، کیسے لینا ہے، اور سٹینڈ ضرور لینا ہے اگر ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ آ جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو میری نا لڑکیوں کے لیے اسپیشلی دعا ہوتی ہے کہ جو لڑکیاں کام کریں نا، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے جلدی کامیاب کر دے۔ لیکن جلدی والا سین تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو نا، سکون برباد کے بغیر تو آپ کچھ نہیں اچیو کر سکتے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہو تو اپنے کمفرٹ زون میں رہو، آپ چاہو تو محنت کر کے اپنی زندگی بدلو۔ وہی طریقے ہیں آپ لوگوں کے پاس، یا تو جیسے زندگی چل رہی ہے، جیسے کام چل رہے ہیں، اس کو چلنے دو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری لو اور اپنے گولز پہ کام کرنا شروع کرو اور اپنی زندگی کو بدل ڈالو۔ اب لڑکیاں کہیں گی کہ ہم گھر بیٹھ کے کیا کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نا یوٹیوب کے اوپر بہت جلدی کامیاب ہو جاتی۔ میں تقریباً 2022 سے یوٹیوب چینل پہ کام کر رہی ہوں، لیکن نیا نہ تھا، پتہ نہیں تھا۔ آپ اگر 5 مہینے یا 1 سال کنسسٹنٹلی کام کرتی ہیں نا، تو آپ ڈیفینیٹلی یوٹیوب کے اوپر کام کر سکتی ہیں، کامیاب ہو سکتی ہیں۔ میں اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ یوٹیوب چینل میں نے 2022 میں بنایا تھا، 3 ویڈیو اپلوڈ کی، 2 ویوز آتے تھے، نئی تھی، پتہ نہیں تھا، یوٹیوب چینل ہی ڈیلیٹ کر دیا کہ مجھے تو ویوز نہیں آ رہے۔ یہ چیز پتہ نہیں تھی کہ لگاتار ویڈیوز اپلوڈ کرنے سے ویوز آتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ کریم بنا کے بیچ سکتے ہو، صابن اچھا بنانا آتا ہے وہ بنا کے بیچ سکتے ہو، اتنی انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہو کہ اپنی خود کی خواہشات پوری کر سکو۔ یہ ایزیلی آپ کر سکتے ہو اگر لڑکیاں جو ہیں وہ گھر کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتی ہیں، بچوں کو مینیج کر سکتی ہیں، یقین مانے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ کچھ لڑکیوں کا مائنڈ سیٹ اس طریقے کا ہوتا ہے، وہ اس لیے کام نہیں کرتی، اس لیے خود جاب نہیں کرتی، اسی لیے خود بزنس نہیں کرتی، کیونکہ وہ سوچتی ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے گی، شادی سے پہلے ہمارے ماں باپ ہمارے خرچہ اٹھاتے تھے، شادی کے بعد ہمارے ہسبینڈ جو ہے وہ ہمارا خرچہ اٹھائے گا، وہ خرچہ اٹھا لے گا، آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ لیکن کسی گھر میں اتنے پیسے نہیں ہوتے، کسی کے پاس، کسی شوہر کے پاس اتنے پیسے نہ ہوئے کہ وہ آپ کے نخرے بھی پورے کر سکے، آپ کی خواہشات کو بھی پورا کر سکے۔ اس لیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکو۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کی خواہشات کو پورا نہیں کر رہا تو وہ کچھ غلط بھی نہیں کر رہا۔ خواہشات کو پورا کرنا، نخرے اٹھانا اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، وہ آپ کو پیار سے رکھ رہا ہے، آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ آج کل کے دور میں یہی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ
یا تو جیسے چل رہا ہے زندگی کو ویسے چلنے دو، یا پھر اپنی ذمہ داری لو، اپنے گولز پہ کام کرنا شروع کرو اور اپنی زندگی کو بدل دو۔ جب آپ نے ٹھان لینی ہے نا کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے آگے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ 5 مہینے تو آپ نے ریزلٹس ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنے، 5 مہینے آپ نے ایسے کام کرنا ہے جیسے آپ کو پیسے آ رہے ہیں۔ جب آپ یہ چیز امیجن کر کے کام کریں گی نا کہ آپ کو پیسے آ رہے ہیں، یقین مانیں آپ اتنا اچھا کام کریں گی نا کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور جب آپ نے کوئی کام سٹارٹ کر لیا ہے، کرنا ہے، جب کر لیا ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، آپ جس پرپس کے لیے وہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ پرپس آہستہ آہستہ پورا ہو رہا ہے، اپنی چیزوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے ایک، آپ کو ایڈیٹنگ نہیں آتی، ویڈیو اپلوڈ کرنی نہیں آتی، وائس اوور کرنی نہیں آتی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیلی جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائی، آپ کو وائس اوور نہیں آتی، آپ نے نیکسٹ ویڈیو بھی سیم ویسی بنا دی۔ آپ نے آہستہ آہستہ پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کی ایڈیٹنگ کیسی جا رہی ہے، وائس اوور اچھی جا رہی ہے، ایک دن اچھی نہیں ہے، دوسرے دن تھوڑی سی اچھی ہو، تیسرے دن تھوڑی سی اس سے اچھی ہو، اس طرح کرتے کرتے آپ کی ہر چیز بہتر سے بہتر ہونی چاہیے۔ یہ چیز آپ نے نوٹس کرنی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر آپ فیس ریویل نہیں کرنا چاہتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو فیس ریویل کرنے نہیں دیتے، آپ فیس کے ساتھ ہی سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی یوٹیوبر ہے، بلاگر ہے جنہوں نے وداؤٹ فیس شروع کیا تھا اور ابھی بھی وہ کام کر رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ بعد میں شاید آپ کو پرمیشن مل جائے، لیکن آپ وداؤٹ فیس ریویلنگ بھی آپ کام کر سکتی ہیں۔ جب آپ شکل کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ عقل کا ڈبل استعمال کر لیا کریں۔ سوچیں آپ کیا کر سکتی ہیں، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر لیں، بلاگر بن جائیں، آرٹیکلز لکھیں، انسٹاگرام کے اوپر ریلز بنا لیں، آپ فوڈ بلاگر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن ضرور بن جائیں۔ شادی سے پہلے میں تو کہتی ہوں بن جائیں، اور شادی سے پہلے اپنے لیے سیونگز بھی کرنا شروع کر دیں، تاکہ جب آپ کی نئی نئی شادی ہو تو بعد میں اگر آپ کا کوئی چیز لینے کو دل کر رہا ہے تو آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے ولاگز کیسے لگتے ہیں اور نیکسٹ آپ کیسے ولاگز دیکھنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویسے ہی ولاگ بنایا کروں گی۔ چلے جی، اب میں ویڈیو کو اینڈ کرنے لگی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔